اللہ عز و جل جزا دے میرے ان تمام اساتذہ کو جنہوں نے میرے تعلیم و تعلم میں تھوڑا زیادہ حصہ ڈالا۔ ان میں سے ایک کی بات مجھے ابھی بھی یاد ہے، جب میں پی ایچ ڈی کی کلاسز لے رہی تھی تو جو پروفیسر صاحب تھے وہ میرے کام کو چونکہ میڈیا پر دیکھ رہے تھے تو وہ سپورٹ کرتے تھے۔ وہ مجھے نصیحت کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ رتب و یابس دونوں کو پڑھا کریں۔ ان کی مراد مستند، غیر مستند، دلچسپ، بورنگ، ہر طرح کی کتابیں پڑھنا تھا۔ اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مستند کتاب ہے، معلومات ہیں، تو اس سے آپ کو صحیح انفارمیشن ملے گی، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو کم از کم آپ رد، نقد یعنی تنقید اور انکار تو کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پر اکثر و بیشتر میں کسی محقق یا شیخ کی کتاب کا کوئی کوٹ، جملہ، کچھ لائنز پوسٹ کر دیتی ہوں، جس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تاریخی باتیں، کیا پتہ سچ جھوٹ، کیا فائدہ۔ تو دیکھیں کہ اگر تو وہ قرآن و حدیث کے فہم کے مطابق ہیں تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ایک قریبی مثال ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں تب بھی آپ کو صحیح کی پہچان یعنی غلط سے تمیز اور صحیح کی قدر ہوتی ہے۔ کیا یہ کم ہے؟ اسی سلسلے میں اب میں آپ کو ابن جوزی رحمہ اللہ کی ایک بات سناتی ہوں جو انہوں نے صفوۃ الصفوہ میں لکھی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی بہت زیادہ دولت تھی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ کو اپنی اس اکلوتی بیٹی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ بادشاہ نے اسے ہر طرح کی آسائشیں فراہم کی ہوئی تھیں۔ کافی عرصہ اسی طرح بیت گیا۔ اسی بادشاہ کے پڑوس میں ایک عبادت گزار شخص بھی رہتا تھا۔ ایک رات وہ ایک شخص قیام اللیل کر رہا تھا تو اس نے بلند آواز سے یہ آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ بادشاہ کی بیٹی نے ان آیات کی تلاوت سنی تو اپنی خادماؤں یعنی میڈز وغیرہ سے کہنے لگی بچو، لیکن وہ بچتے ہی نہیں، یعنی کس چیز سے بچیں؟ ادھر یہ شخص یہی آیات بار بار دہرانے لگا اور یہاں شہزادی اپنی خادماؤں کو کہتی جا رہی ہے بچو، لیکن وہ بچتے ہی نہیں، کہ ظاہر ہے کہ انہیں کیا پتہ کہ کس چیز سے اور کیسا بچنا۔ آخر کار شہزادی نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور اپنا سینہ چاک کر دیا، یعنی قمیض پھاڑ دی۔ وہ شہزادی کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا، میری پیاری شہزادی، آپ کو رات کیا ہو گیا تھا؟ آپ کیوں رو رہی تھیں؟ شہزادی بول اٹھی، ابا جان، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی جہنم بھی ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے؟ بادشاہ نے کہا جی بیٹا ہے۔ تو شہزادی کہنے لگی، ابا جان، پھر آپ نے مجھے یہ بات کبھی کیوں نہیں بتائی؟ اللہ کی قسم، میں اس وقت تک اچھا کھانا نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی کسی نرم گرم بستر پر آرام کروں گی جب تک مجھے جنت یا جہنم میں اپنے ٹھکانے کا علم نہ ہو جائے۔ بچوں کو بچپن میں ایسی باتیں بتانا آخرت کی فکر ان کے ذہن نشیں ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان سچ ہے، جہنم ہے جس میں لوگوں اور پتھروں نے ایندھن بننا ہے۔ اپنے آپ کو اس ایندھن کا حصہ بننے سے بچانے کے لیے ہمیں بھی اپنے نرم گرم بستر، عیش آرام چھوڑنا ہوگا، اپنے کھانے پینے اور ہر چیز پر نظر رکھنی ہوگی کہ کہیں رب کی نافرمانی نہ ہو۔ دنیا میں عیش و عشرت، نرم گرم بستر کے عادی بھلا وہ سب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں، واللہ نہیں۔